السلام علیکم. ہم ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کا کوڈ 8623 بھی ہے اس کے یونٹ 9 کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ پرابلمس اینڈ ایشوز آف ایلیمنٹری ایجوکیشن. اچھا, ہم نے چیپٹر 6 دیکھا تھا تو وہ بھی کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا, لیکن وہ کلاس روم ریلیٹڈ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. اب جو ہم پرابلمس چیپٹر 9 میں دیکھیں گے وہ ہوگا جنرل ایجوکیشن کے پرابلمس. ٹھیک ہے, میکرو اور مائکرو کا جو فرق ہے نا وہ یہاں ہوگا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ چیپٹر بہت آسان ہے, بہت بیسک سی باتیں ہیں ساری, اور باتیں ساری وہ ہیں جو آپ لوگوں کو ذاتی طور پہ آپ میں سے ہر ایک ان سے گزرا ہوا ہے, تو اس لیے اس پہ آپ بہت تفصیل سے نوٹس لکھ سکتے ہیں, تفصیلی بات کر سکتے ہیں, خود سے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جن ایریاز کو انہوں نے کور کیا ہے وہ یہ میں نے سامنے مینشن کر دیے ہیں. فیمیل ایجوکیشن ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا, ڈراپ آؤٹ ایک ایشو ہے, کریکولم اچھا نہ ہونا ایک ایشو ہے. ایک ایجوکیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں HFLE, ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن, یہ دینے میں بہت پرابلم ہوتا ہے ہمیں. ایگزامینیشن سسٹمز ہمارے خراب ہیں. پرائیویٹ سکولز اور میڈیم انسٹرکشن کا ایک مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ سکول بڑے ویریڈ ہیں اور پھر ان میں جو انسٹرکشن کا میڈیم ہے وہ مختلف ہے. اور لاسٹلی ٹیچرز ٹریننگ ایک پرابلم ہے. تو ہم اس کو ایسے ڈسکس کریں گے کہ پرابلمس کیا ہیں اور اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا مسائل ہیں, تو یہ سارے ہی ٹچ اپون کیے جائیں گے اس کے جواب میں. تو یوں سمجھ لیں کہ ملا کے آپ کا ایک سوال کا جواب بن رہا ہے پورے چیپٹر میں سے ہی. تو سب سے پہلے تو فیمیل ایجوکیشن کے کیا مسائل ہیں. فیمیل ایجوکیشن کے مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں جناب؟ ہماری فیمیل ایجوکیشن کے مسائل انرولمنٹ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کو نمبرز یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نمبرز یاد نہیں بھی ہوں تو آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسٹیج پہ, ہر لیول پہ جو ہے وہ فیمیل انرولمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں کم ہے. اور ایلیمنٹری لیول چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں, تو ایلیمنٹری لیول پہ بھی فیمیل انرولمنٹ کم ہے. اب کیوں کم ہے, ہر ٹاپک ایسے ہی ہوگا, کیوں کم ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیوں ہے, مسئلے کا حل کیسے سجیسٹ کر رہے ہیں آپ. تو مسئلہ کیا ہے کہ فیمیل انرولمنٹ کم ہے. مسئلہ ایسا کیوں کم ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے. اور اس کو لے کے آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں, اگر ساری ہی باتیں میں بولتا چلے جاؤں گا تو ویڈیو تو بڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن ہمارے کلچر میں, رورل خاص طور پہ کلچر میں, فیمیل ایجوکیشن پہ توجہ کم کیوں دی جاتی ہے؟ جو جینڈر رولز ہیں بڑے ڈیفائنڈ ہیں, اور ان رولز کے حساب سے ہر شخص کی اپنی پوزیشن ہے, اور ان کو لگتا ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ ایجوکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اس کا کوئی استعمال نہیں کرنا. تو اس کی مزے کا اس کا جواب یہ بھی بنتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ غور کیجئے کہ جب کمپیوٹر آیا تھا تو ہر شخص کو کمپیوٹر سیکھنا تھا. اتنے مشروم گروتھ ہوئی تھی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی کہ ایک ایک دکانوں کے اندر بھی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھل گئے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں, اس میں بھی 2 کمپیوٹر رکھ کے وہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنا کے بیٹھ گئے تھے. تو وہ لوگوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ گورنمنٹ کمپیوٹر سکھائے گی یا کوئی بڑے ادارے سکھائیں گے یا فری میں سکھائیں گے. چاہے غریب ہو یا امیر ہو, ہر شخص نے پیسے دے کے کمپیوٹر سیکھے ہیں, کمپیوٹر کا استعمال سیکھا ہے. اگر ایجوکیشن ایسی ہوگی جس کو کہ حاصل کرنے سے کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہوگا لوگوں کو, تو لوگ اپنے پیسے خرچ کر کے بھی وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے, اس بات کا ثبوت موجود ہے. تو سملرلی لڑکیاں اس لیے اسکول نہیں جاتی کیونکہ لڑکیوں کو جو بھی تعلیم آپ دے رہے ہیں وہ ان کو ان کی پریکٹیکل لائف میں, ان کی عملی زندگی میں, جس زندگی میں جو بھی انہوں نے رول ایزیوم کر لیا ہے, چاہے چلیں یوں مان لیں کہ زبردستی تھوپ دیا ان کے اوپر, پھر بھی تھوپنے والے کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایجوکیشن تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی عملی زندگی میں. تو اگر ہم اس وقت اسٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا کریکولم چینج کر کے ایسا کریکولم دے سکتے ہیں جو اس لڑکی کی زندگی میں ایسی امپرومنٹ لے کے آئے جو کہ لوگوں کو ناگزیر لگے کہ ہاں بھئی واقعی یہ سیکھ کے تو اس کو بہت کچھ آ جائے گا, یہ بہت کچھ کر پائے گی, اس سے بڑے فائدے ہوں گے. تو جو غریب عوام ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا فائدے سے بہت تعلق ہے. جب تک ان کو فائدہ نہیں دکھایا جائے گا تب تک وہ ایجوکیشن کے لیے ایگری نہیں کریں گے. تو فیمیل انرولمنٹ کے کم ہونے کی وجہ میں نے بتائی کہ ہمارا کلچر ہے, ہمارے جینڈر رولز ڈیفائنڈ ہیں.
پھر یہ کہ ہمارے یہاں عموماً ریلیجن کے جو بھی ساہوکار ہیں، جو ریلیجن کو جن کے ہاتھوں میں عموماً جو دیہی علاقوں میں ہے، وہ خود اتنے زیادہ سمجھدار اور دین میں تربیت یافتہ نہیں ہوتے کہ وہ سوالوں کے جواب دے سکیں. تو ایک جنرل طریقہ یہ رہا ہے کہ جو سوال کریں گے ہی نہیں، ان کے پاس معلومات ہوگی ہی نہیں، تو زیادہ آسان رہے گا. تو اس لیے ایک جنرل ڈسکریجمنٹ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ ریلیجیس سائٹ سے بھی بچوں کو اسکول بھیجنے سے کے معاملے میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے یہاں جس کی وجہ سے لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی ہوتی. تھرڈلی یہ کہ اسکول میں کسی قسم کی بچوں اور بچیوں کی تربیت کا انتظام ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس کو یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ جس قسم کا میڈیا اویلیبل ہے اس سے تو وہ روک نہیں سکتے. تو جب وہ بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اسکول اس کو سنبھال نہیں رہا ہوتا، تو انکنٹرولڈ قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ کہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ انڈیزائریبل ہو پیرنٹ کے لیے. یہ بھی وجہ بن سکتی ہے لڑکیوں کی انرولمنٹ کم ہونے کی. ٹھیک ہے. کیا فیمیل ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے؟ جی فیمیل ایجوکیشن بہت امپورٹنس ہے. اس کی امپورٹنس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی ایک وجہ ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سوسائٹی میں لڑکی عام طور پہ اپنا گھر سنبھالتی ہے، تو اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے بچی کی ایجوکیشن سے، ایونچولی پورا گھر ایجوکیٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بات جیسے میں نے کہا کہ یہ بات اس کو افیکٹو بنانا، اس کو فائدے مند نفع بخش بنا کے دکھانا کہ یہ تعلیم حاصل کی، یہ دیکھو تمہیں فائدہ ہو گیا، یہ کرنا ہمارا ایجوکیشنسٹ کا، گورنمنٹ کا کام ہے. یہ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ جو چیز تمہیں خود فائدہ مند نہیں لگ رہی، بس اب تم اس کو فائدہ مند سمجھو. وجہ اس کے کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم واقعی اس میں ایسے سبجیکٹس، ایسی سکلز، کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو فائدہ مند لگنے لگے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کیا رورل اور اربن ایک ہی طرح کا ہمیں پیٹرن ملتا ہے فیمیل ایجوکیشن میں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، رورل اور اربن پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہے. رورل میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے، جو گیپ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اور اربن میں نسبتاً کم ہے. لٹریسی ریٹ میں بھی ظاہر ہے گیپ ہے نا. 58% لٹریسی ریٹ اربن ایریاز میں تھی، جبکہ 28% جو ہے وہ رورل ایریاز میں تھی، اور 28% کی بھی 12% خالی ویمن رورل ایریا میں انرول ہوئی تھی. تو اور پرائمری لیول پہ تو پھر بھی لڑکیاں انرول ہو جاتی ہیں، لیکن ذرا سا پرائمری ختم ہوتا ہے تو ایلیمنٹری لیول ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی سیکنڈری اسٹیج تک تو بالکل بھی نہیں بھیجنا چاہتے. ایڈولیسنس آ گئی ہے، بچی بڑی ہو گئی، تو وہ جو ہمارے کلچرل ایشوز ہیں وہ یہاں پہ اپنی پوری طرح سے انیکٹ ہو جاتے ہیں. نسبتاً جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ بچیاں ایجوکیشن کے ساتھ جاب کو بھی ایسوسیٹ کر رہی ہیں، یا ان کی جو شادی ہے اس کے ساتھ بھی ایجوکیشن ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ اب کلچر لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنے کا لڑکوں کے گاؤں اور دیہات کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ نسبتاً بہتر لڑکیوں کی ایجوکیشن ہے، پرائمری میں بھی اور سیکنڈری میں بھی. اور آخری بات اس میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو اچیومنٹس ہیں، حالانکہ لڑکیوں کی انگیجمنٹ یا لڑکیوں کی انرولمنٹ کم ہے ایجوکیشن میں، لیکن اچیومنٹ لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی جو ہے نا، جو پوزیشنز لیتی ہیں مختلف بورڈز کے اندر، وہ لڑکیاں زیادہ پوزیشن لیتی ہیں. کہتے ہیں ایون مجھے تو یاد ہے کہ ایک ہم آئی بی سی سی کی میٹنگ میں گئے تھے، انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی میں، تو وہاں پہ ایک بڑے چیئرمین کے ریپرزنٹیٹیو تھے، انہوں نے فرمایا کہ جی لڑکیاں پوزیشن اس لیے لیتی ہیں کہ جی ہمارا سسٹم رٹے پہ بیسڈ ہے، تو اس لیے لڑکیوں کا رٹا اچھا ہوتا ہے، اس لیے وہ پوزیشن لے لیتی ہیں. تو یہ ایک سیرو ٹائپنگ کرنے والی بات ہے. یہ اگر یہ سوچ کسی ادارے کے سربراہوں کی ہوگی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال لیکن یہ کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارا سسٹم روٹ لرننگ کو فوکس زیادہ ہے.
تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے پاس پوزیشن زیادہ آتی ہیں، حالانکہ ان کی انگیجمنٹ ہے، ان کی انرولمنٹ کم ہے۔ فیمیل ایجوکیشن کے اندر گورنمنٹ کا کتنا ہاتھ ہے کہ وہ کتنا بڑھانے میں اس کو مدد کر سکتی ہے؟ جی سارا کا سارا ہاتھ گورنمنٹ کا ہی زیادہ تر ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کمپین چلائی کہ جی ہر بچی جو اسکول میں انرول ہوگی اس کا آپ کو 1000 روپے ملے گا، تو اچھی خاصی بچیاں انرول ہو گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے نا، تو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے فائنینشلی اس ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کا۔ جیسے کہ لڑکیوں کے اسکول الگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ٹیچرس، لڑکیاں ٹیچرس، فیمیل ٹیچرز الگ ہوتی ہیں، جو تو ہماری کلچر کا ایک ایشو ہے کہ ہم کو ایجوکیشن میں خاص طور پہ رورل ایریاز میں نہیں بھیجنا چاہتے، تو پھر ان کو ان کے گھر کے قریب اسکول مل جائے تو وہ شاید بھیج بھی دیں، پھر ان کو وہ تعلیم دی جائے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو شاید وہ بھیج بھی دیں، کیونکہ پرائمری میں تو بھیج رہے ہیں، پھر سیکنڈری میں کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو سیکنڈری ایجوکیشن میں وہ سبجیکٹس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ وہ بھیجنے کے قابل ہوں، یا بھیجنے میں ان کو لگے کہ اس سے فائدہ ہونا ہے لڑکی کا۔ اچھا، اگلا ٹاپک ہے جی ڈراپ آؤٹ۔ ڈراپ آؤٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، اور جیسے جیسے ایجوکیشن آگے بڑھتی ہے، پرائمری سے سیکنڈری کی طرف جاتی ہے، تو ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ یہ سب چیزیں سبجیکٹ پڑھیں گے سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان، تو اس میں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے جب پاکستان بننے کے بعد جب پہلی دفعہ ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنی شروع کی، تو ہماری توجہ زیادہ تر ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو دیکھتے ہوئے ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ زیادہ رہی، اور آپ دیکھ بھی لیں کہ 85% سے زیادہ اسکول ہمارے ایلیمنٹری اسکولز ہی ہیں، پرائمری اسکولز ہی ہیں۔ سیکنڈری اسکولز آل ان آل سارے اسکولز کو ملا لیں تو وہ 10% 15% کے راؤنڈ ہی بنتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارا کہ کتنا ہمیں ایلیمنٹری کے اوپر ہم نے فوکس کیا تھا اور کتنا ہم نے سیکنڈری پہ کیا تھا۔ تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ ہمارا پرائمری سے جیسے ہی بچہ آگے بڑھتا ہے، بچہ ڈراپ آؤٹ کی طرف جاتا ہے۔ ہم ایک تو اسکول کی اویلیبلٹی نہ ہونا، ٹھیک ہے، اویلیبلٹی یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ ہو جانا، گرلز بیکاز آف پیرنٹ، لڑکیاں خود پڑھنا چاہتی ہیں، پیرنٹ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن کے قریب پہنچتے پہنچتے ایڈولیسنس کی ایج آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اب یہاں پہ گھر ہی بٹھایا جائے، کوئی مسئلے کریٹ ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک لے جاؤ۔ لڑکے بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کم ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن لڑکے بھی جو سیکنڈری میں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایڈولیسنس میں لڑکوں کو جو ہے وہ شرارت، بغاوت، ان کے اندر جو ہے وہ گھومنا پھرنا، اسکول بنک کرنا، یہ ان کے مزاج میں آتا ہے۔ اور اسکول کی تعلیم ویسے ہی انٹرسٹنگ تو ہے نہیں، کوئی آپ نے موٹیویٹنگ، انٹرسٹنگ، مزیدار، پریکٹیکل بیسڈ کوئی ایسی چیزیں تو رکھی نہیں کہ اس کا دل چاہے اسکول جانے کا، تو وہ بچے جو ہیں لڑکے اپنی شرارت میں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنک کرتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، اور کاموں میں پھر ان کو کچھ کام ایسے مل جاتے ہیں لڑکوں کو جس سے وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو کمائی زیادہ بہتر لگتی ہے، اور اس میں ایکسپیرینس بھی ان کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہی کیوں نہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بوائز کا ڈراپ آؤٹ ریٹ گرلس کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن ہے ضرور، ایسا نہیں ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ نہیں ہے، ڈراپ آؤٹ ہمارا اچھا خاصا ہے پرائمری سے مڈل میں جب ہم شفٹ کرتے ہیں تو۔ اچھا، یہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کے پرائیویٹ اور پبلک اسکولز دونوں میں ایویڈنٹ ہے، ایسا نہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں ڈراپ آؤٹ ریٹ نہیں ہوتا، لیکن پرائیویٹ کے مقابلے میں پبلک میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ میں عام طور پہ بھیجتے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ فائنینشلی تھوڑے بہتر ہوتے ہیں، ان کے بچوں نے ابھی کہیں فصلیں نہیں کاٹنی ہوتی، ان کے بچوں نے ابھی نوکری نہیں کرنی ہوتی، تو وہ پرائمری ٹو سیکنڈری تک پہنچا دیتے ہیں بچوں کو، ایون ہائر سیکنڈری کے بعد جا کے بچہ یونیورسٹی میں جائے گا یا نہیں جائے گا اس کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ پھر تیسری بات ہے کریکولم کی۔ اب ہمارا کریکولم ہی کا مسئلہ تھا، جیسے میں نے کہا نا، یہاں بھی کریکولم انٹرسٹنگ نہ ہونا، یہاں اور یا فائدہ مند نہ ہونا، یہاں بھی بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے خاص طور پہ کریکولم کا انٹرسٹنگ نہ ہونا، ہم نے ون آف دا ریزنز بتایا۔
تو ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے کریکولم کا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کریکولم کے اوپر. ہم ایک تو متحد نہیں ہو سکتے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک تو ہمارے صوبائی رولز الگ الگ ہو گئے. تو اب ایک کریکولم کسی طرح سے امپلیمنٹ ہو پائے گا یہ شاید پاسبل نہیں رہے گا جب تک کہ سارے صوبائی وزیر تعلیم ایگری نہ کر جائیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی پولیٹکس کا کہ ایگری کروانا ہم لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے انلیس کہ ان کو اوپر سے باقاعدہ آرڈرز آئیں. پھر دوسرا یہ کہ جو ہماری جو بھی منسٹر ہو یا منسٹر کے اندر پوری ورک فورس ہو، کیا وہ کوالیفائڈ ہے؟ تو اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز موجود ہیں. ایجوکیشن سسٹم کو لے کر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں منسٹرز کے طور پہ، کہاں صحیح ہوگا، کتنا صحیح ہوگا، کس ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، کس کو نہیں کیا جائے گا. تو پولیٹیکل ڈفرینس، پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے ہمارے کریکولم ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. نمبر 2، ہمارے جو لوگ ہیں جو اس سسٹم کے کریکولم کو ڈیزائن کریں گے، اپروو کریں گے، وہ ان کی کوالیفیکیشن کوسچن مارک ہے. وہ کیسے بتائیں گے کہ کون سا کریکولم ہونا چاہیے اور کون سا کریکولم نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، ریسورس کی شارٹیج ہے ہمارے پاس. کریکولم بنانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ بھی پورے ملک کے لیے. تو پھر آپ کو بہت ہی ایکسپرٹ مائنڈ چاہیے. اچھا بولتے ہوئے عجیب سی بات لگتی ہے، ایکسپرٹ مائنڈ چاہیے، کتنے پیسے لے لیں گے؟ کروڑوں لے لیں گے، لیکن ملک کے بجٹ کے سامنے کروڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس بھی نہیں ہے. تو یہ جملہ ہم لکھتے تو ہیں کہ جی ریسورس کی شارٹیج ہے، اکنامک پرابلمز ہیں اس وجہ سے، لیکن یہ کریکولم کوئی ہر روز سال کے 365 دن اور 20 سال تک تھوڑی بنانا ہے. آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے 6 مہینے میں لگ کے، فل ٹائم اس پہ کام کر کے، بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بٹھا کے، اپنی فیلڈس کے دنیا بھر کے لوگوں کو باہر سے بلا لیں، وہ ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد پاکستان کا ایک بہتر کریکولم ڈیزائن کر کے دے دیں. یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے، اس میں ول بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. تو یہاں پہ اپوائنٹمنٹس بھی، یہ پولیٹیکل ڈفرینس میں ڈفرینس ہی نہیں آئے گا، اپوائنٹمنٹس بھی آئے گا، ول بھی آئے گی، انٹرفیرنس بھی آئے گی. ٹھیک ہے. پھر ڈس انٹرسٹیڈ سوسائٹی خود ڈس انٹرسٹیڈ ہے، اس کا ٹرسٹ مسٹرسٹ ہو گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کچھ کرے گی، گورنمنٹ کچھ کر سکے گی، ہمیں گورنمنٹ کے اسکول میں کبھی اپنے بچوں کو بھیجنا بھی ہے. سوسائٹی کا اپنا انٹرسٹ نہیں رہا کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں بھیجے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی ہم پرائیویٹ اسکول بھیج لیں گے، اور ہم کریکولم کو چھوڑو، ہم کیمبرج سے کرا لیں گے، ہم فلانے سے کرا لیں گے، ہم آغا خان سے کرا لیں گے، ہم یہاں سے کروا لیں گے، ہمیں آپ کا کریکولم بھی نہیں چاہیے. تو پھر اس پہ جب سوسائٹی کا بھی انٹرسٹ لوگوں کو کم دکھتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ووکل ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنا الو تو سیدھا کر ہی لیا ہے، تو اس لیے وہ. پھر کریکولم بنانے میں ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلاسز کا ڈفرینس بہت آ گیا ہے. کون سا کریکولم بنے گا جو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ بزنس کلاس کے لیے، ہائر کلاس کے لیے، ایٹ کلاس کے لیے جو کریکولم ان کو سمجھ میں آنا ہے، وہ کریکولم ایک دیہاتی بچے کو شاید سمجھ میں نہ آئے. وہ باتیں، وہ لاجکس، وہ اصول، وہ اہداف زندگی کے جو اس کے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، جو ان کے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں. تو یہ ایک ہماری سوسائٹی میں پرابلم بڑھ چکا ہے، اس کو کسی طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور دس از ون آف دا رائٹ ٹائمز ان ہسٹری کہ جب کہ سوشل میڈیا اب ہر جگہ پہنچ گیا. وہ گھر کا، گاؤں کا، دیہات کا چھوٹا بچہ بھی اس وقت یوٹیوب دیکھ رہا ہے. تو ابھی آپ الائن کرنا چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں، ہمارا تو خیال ہے. پھر کریکولم سے ریلیٹڈ پورا ادارہ، پورا جو بھی کریکولم کو بنانے، سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہے، وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کریکولم میں بہتر چیزیں آ بھی جاتی ہیں تو وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوں گی، وہ اس کے لیے بھی ٹرینڈ نہیں ہو پاتا. پھر کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی اچنبے کی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آپ میرے یہاں لکھے بغیر ویسے بھی بتا دیتے. یہ سب کچھ ہی ہے ہمارے یہاں مسئلہ. اس کے بعد ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن. یہ خاص طور پہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیشنز لائف میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی صحت، اپنی زندگی کے بنیادی باتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. صابن سے ہاتھ دھونے کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں ضروری ہے، کب ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کیسے گھر بنانے چاہیے ہیں، کس طرح کی ہائیجین ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنی لائف کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں.
اب اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہی کرائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے اچھا جاہل، جوہلا کا ہی پورا ایک پورا غول ہے، جو استاد ہے وہ بھی کہیں سے اونچا نیچا پڑھ کے چیٹنگ کر کے پیپر دے کر سفارش کریے سے لگ گیا، نہ استاد کا تعلیم کا کوئی معیار ہے، تعلیم تو چھوڑیے اویئرنیس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو لے کے آئیں گے وہ بھی خوف پھیلائے گا کہ بڑی خطرناک چیز لائی ہے حکومت، جو ہے وہ سب کے یہ بند کروا دے گی، وہ بند کروا دے گی، یہ کر لیا تو اس سے یوں ہو جائے گا، یہ کر لیا تو اس سے یوں ہو جائے گا، یہ نمک کھا لیا تو مر جاؤ گے، یہ صابن لگا لیا تو بچے نہیں ہوں گے، یہ والی چیز۔ تو اس طرح کی جو ہماری ایک جاہلانہ اپروچ ہے، تو وہ ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے کہ جب جہاں کہیں بات ہو کہ ہیلتھ اینڈ فیملی لائف کی، کوئی ایجوکیشن کی بات کرے، وہاں ٹیبو کرتے ہیں اس کو کہ خراب بات ہے، خطرناک بات ہے، مار دیں گے، اتنا مارا ہمیں، لیکن آبادی ہماری کم نہیں ہو کے دے رہی۔ تو بہرحال امید ہے کہ میری اس ہلکے پھلکے جو میں انداز سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آپ اس کو مائنڈ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ایک حقائق کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، تو دوسرا ہے کہ ٹیبو کر دیا تھا ہیلتھ اینڈ لائف کو، جب بھی ڈسکس کریں گے تو اب وہ کون کرے گا؟ عام آدمی کی ذمہ داری لگائی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ عام ٹیچر سے کہا کہ بھائی آپ کر دو، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بہتر سمجھدار لوگوں سے کہا آپ کر لو، نہیں، اس کے لیے پھر آپ کو اسپیشل ٹیچرز چاہیے۔ آپ کے اسکول کا ٹیچر بھی یہ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو غلط ہی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ ٹیچر اس کو توڑ موڑ کے بیان کرتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ غلط سلیبس ہے، غلط چیزیں دے رہے ہیں، ہم مجبور ہیں اس لیے بتا رہے ہیں، ورنہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی ٹیچرز کر دیتے ہیں۔ تو اسپیشلسٹ جب تک نہیں آئیں گے تب تک یہ ڈیلیور نہیں ہوگا، اور اسپیشلسٹ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اسپیشلسٹ کو بلانے کے۔ دوسرا ہے کہ یہ ٹیبو سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے نہیں ٹیبو سبجیکٹ۔ اس میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جہاں ہیلتھ کی بات کریں گے آپ سیکس کی بات کریں گے، اور آپ جو بچے کم کرنے کی بات کریں گے، اور آپ جو فیملی پلاننگ کی بات کریں گے۔ تو گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب اس کو ٹیبو بنایا جائے تو ان سبجیکٹس کو دو الگ الگ سبجیکٹس کر دیا جائے، ہیلتھ کو الگ کر دیا جائے اور فیملی پلاننگ کو الگ کر دیا جائے۔ ان دونوں کو جب آپ ملا کے بیان کر رہے ہیں تو یہ ٹیبو ہونے کی وجہ سے فیملی پلاننگ کو تو لوگ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہیلتھ کے فیکٹرز کو بھی ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کو الگ الگ کیا جائے تو شاید یہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح سے اس کا جو کریکولم ہے یہ سوسائٹی کے حساب سے کسٹمائز ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ ایک بنا دیا فیملی ہیلتھ لائف بہتر کیسے گزرنی ہے، سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں، ایک جیسا سا۔ تو اب جو شہر میں پڑھ رہا ہے وہ شاید اس کو ریلیٹ کر پا رہا ہے، گاؤں والا اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے، گاؤں والے کے حساب سے بنا دیا تو شہر والا ریلیٹ نہیں کر پا رہا۔ تو اس کو ٹیکٹفلی، سمجھداری کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ذریعے سے ٹرانسمٹ کروانا پڑے گا۔ اور اس سے میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ میڈیا کے تھرو اس کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ تو باہر لیکن چیلنجز ہمارے پاس کافی ہیں اس میں کہ ہم لوگوں کو ان کی ہیلتھ، ان کی فیملی لائف، ان کے حقوق، ایون اس کے بارے میں اگر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ بتانا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ جب ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پورے سال میں 2 کلاسیں ہوں گی، ایک ٹیچر پورے ملک میں گھوم رہا ہے، پورے صوبے میں گھوم رہے ہیں 4 ٹیچر، تو وہ ایک جگہ جائیں گے 2 کلاسیں لیں گے، اگلی جگہ جائیں گے 2 کلاسیں، کتنا پڑھا لیں گے؟ کہاں تک کتنے لوگوں کو انٹرٹین کر لیں گے؟ تو ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ملتا ہے اس کی ایجوکیشن میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مسئلہ ہمارا ہو گیا ڈسکس۔ ایگزامینیشن سسٹم، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کے کیا مسائل ہیں، کس طرح کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو ایگزام کرنے کے لیے جو کوسچنز ہیں وہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں روٹ لرننگ پہ، وہ فوکس کرتے ہیں میمورائزیشن پہ، وہ انڈرسٹینڈنگ کو، پریکٹیکل کو فوکس ہی نہیں کر رہے۔ پھر ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم پینلٹی بیسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ چیکر پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے۔
چیکر کو پسند نہیں آیا، اس نے کاٹ دیا. کوئی مارکنگ اسکیم کو ایسی گائیڈ اس طرح کی جس کو کہ سختی سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہو کہ وہ چیکر اس کو پابند ہو اس کو جواب کو چیک کرنے کا اس کے مطابق، یہ نہیں ہے ایگزامینیشن سسٹم ہمارے پاس. پھر ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں جو ہے وہ جو چیٹنگ کا ماحول ہے اس نے پورا سسٹم تباہ کر دیا. بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. 500 روپے دو تو یہ مل جاتا ہے، 800 روپے دو تو وہ مل جاتا ہے. آپ خود ابھی جو ایگزام دینے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ماحول میں بھی آپ کو یہ چیزیں ایسے ہی مل جاتی ہیں. کچھ پیسے دے کے یہ مل جاتا ہے، کچھ پیسے دے کے وہ مل جاتا ہے. دنیا بھر کے سسٹمز کو دے کے کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ تو کیا، لیکن وہ امپلیمنٹ جو ہیں وہ بھی بس برائے نام ہی ہوئی ہیں. جیسے کہ MCQs اب آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ MCQs بھی جو ہیں وہ، میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے گورنمنٹ اسکولس کے اندر کہ وہ MCQs سالو ہوئے مل جاتے ہیں بچوں کو ایز اٹ از. وہ ٹیچر آ کے ہی کلاس میں بتا دیتے تو اس کو انہوں نے ایکچولی نہ پڑھاتے وقت اس طرح سے پڑھائی ہو رہی ہے کہ بچے ایبزارب کریں اور واقعی لرن کر کے جواب دے رہے ہوں، نہ ان کو اٹیمپٹ کرتے وقت اس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو روٹ لرننگ کے بجائے آپ کا لرننگ آؤٹ کمس کے اوپر، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے اوپر بیسڈ اگر ایگزام ہو رہے ہوتے، آبجیکٹیو ایگزام ہوتے، پریکٹیکل ہوتے، کانسیپچول ہوتے، سچویشن بیسڈ ہوتے، ان کے بچوں کے اندر انالیٹیکل اور ایویلیوٹیو اسکلز پیدا کرنے کے لیے ایگزامز ہوتے، تو شاید ایگزامینیشن سسٹم کچھ بہتر رزلٹس پروڈیوس کرتا. پھر ہمارا آخری دو ایشوز ہیں. ایک ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کا کچھ ایشو ہے. ایشو کیا ہے؟ ایک تو ہمارا جو یوں کہہ لیں اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا طبقاتی نظام، کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا ایک خاص طبقہ ہے، وہ ایک خاص لینگویج میں ایک خاص میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، اور کتنا پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں. اس کے اوپر جو لیول ہے وہ سستے والے پرائیویٹ اسکولز ہیں، اس کے اوپر اس سے مہنگے والے پرائیویٹ اسکولز ہیں، پھر ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں. ہر اسکول ایک الگ کریکولم پڑھا رہا ہے، الگ لینگویج یوز کر رہا ہے، الگ میڈیم آف انسٹرکشنز ہیں، اور بچوں کو الگ طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے. جو اوپر والے اسکول سے ٹرین ہو کے نکل رہا ہے وہی ایونچولی اوپر والی یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، اور وہی ایونچولی اوپر والی پوزیشنز کو فل کرتا ہے جو کہ جابس کی آتی ہیں. اور مڈل اسکولز میں وہ جاتا ہے، وہ مڈل ٹائپ کی یونیورسٹیز میں جاتا ہے، وہ مڈل ٹائپ کی جابز ہی کرتا ہے، مینیجرس کے انڈر ہی ساری عمر گزارتا ہے. اپنے اینڈ آف دا کیریئر میں جا کے مینیجر بن پاتا ہے کبھی. تو یہ جو پرائیویٹ اسکولس کے آنے کے بعد جو آلدو کہ یہ آئے اس لیے کہ گیپ اتنا تھا، اس گیپ کو کسی نے تو فل کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو گیپ کو فل کیا اس کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی میں لیولز ڈفرینٹ ٹائپس ڈفرینٹ سسٹمز آف ایجوکیشن ڈیولپ ہو گئے، جس کی وجہ سے کہ ہم ایک بہت بڑے گیپس ہمارے بچوں میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر جو ہمارا کنٹرولز کے سسٹم ہیں وہ بہت زیادہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کو بہت آسانی سے برائب کیا جا سکتا ہے. کہ جو تو وہ پرائیویٹ اسکولز جو کہ کسی حد تک غریب کی ریچ میں ہیں، وہاں پہ وہ نہ فیسلٹیز ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ٹیچرز اس طرح کے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول ہونے کے باوجود بھی بچوں کو کچھ دے پا رہے ہوں. تو وہ ریگولیٹرز ہیں وہ خود پریکٹسز ان کی کرپٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر پاتے کہ جو کچھ پالیسی میں بنایا گیا ہوتا ہے. بہرحال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہم ایک نظام تعلیم رکھیں گے یا 5 نظام تعلیم چلائیں گے. مدرسے کے بچے بیچارے کچھ اور نظام تعلیم فالو کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے بچے کچھ اور نظام تعلیم فالو کر رہے ہیں، لوئر پرائیویٹ اسکولس کے بچے کچھ اور کر رہے ہیں، ایلیٹ پرائیویٹ اسکولس کے بچے کسی اور سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. تو آر وی گوئنگ ٹو مینٹین دیٹ، اور آر وی گوئنگ ٹو کریٹ اے یونیفائڈ سسٹم وچ از ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ویسی صوبائی اختیار ہو گیا تو آپس میں ہمارے صوبوں میں بھی اتفاق نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اور تھا. اور آخری بات ہم بات کریں گے ٹیچرز ٹریننگ. ہماری ایک پرابلم ہے کہ ہو کین بیکم اے ٹیچر. ٹیچنگ لائسنس کی بات اب شروع ہوئی ہے، سمجھ لیں کہ پچھلے سال سے ذرا کچھ اس پہ تیزی آنا شروع ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص کیسے ٹیچر بن رہا ہے. اسی لیے جو ہے وہ
ٹیچر ٹریننگ، پرائمری ٹیچر ٹریننگ، پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ PTC ہوتا تھا، PTC پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ، اور CT ہوتا تھا سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن، CTE. تو یہ پہلے ہوتے تھے، اور گورنمنٹ کالجز جو ہیں وہ اس کو جو ایجوکیشن میں ڈگری دے رہے ہوتے تھے وہ ان کو کنڈکٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے BEd جس کو کہتے ہیں. اب اور آپ لوگ بھی یہ BEd کے سلسلے میں ہی پڑھ رہے ہوں گے کہ جو بچہ بیچلرس کر لے وہ 1 سال مزید اپنی ایجوکیشن میں لگا کر اس کو ایڈیشنلی پڑھانا سیکھ لے کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کی کیا تھیوریز ہیں، کیا پریکٹسز ہیں. اس میں بھی کس حد تک ترقی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کس طرح کا مواد پڑھایا جا رہا ہے. ٹیچرز واقعی کچھ ٹیچنگ سیکھ رہے ہیں یا بس یاد کر کے اور کسی طرح سے گزار کے اپنا ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ ایجوکیشن کے اندر ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیں، جیسے کہ MPhil PhD کی طرف چلے جائیں. یہ بھی ایک راستہ ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پورا جو پروگرام ہے BEd کا، اور ایک اور ورچوئل یونیورسٹی اس کا ہی پورا BEd کا پروگرام ہے. یہ بہت بڑا ذریعہ بنا ہے بہت سے ٹیچرس انہوں نے کہ چاہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچنگ کی کوئی ڈگری بھی ہو. انہوں نے بڑا کامیاب پروگرام یہ رہا ہے ان ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے. بہرحال لیکن گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنے ٹیچرس کے لیے ٹیچنگ ٹریننگ کا انتظام باقاعدہ کرنا پڑے گا، جس کے ریسورسز ہیں نہیں ان کے پاس. اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کچھ دنوں میں لازم کر دیں گے کہ ہر وہ ٹیچر جو ٹیچنگ کسی بھی ادارے میں کر رہا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیچنگ کا سرٹیفکیٹ، کوئی لائسنس ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ٹیچرز کے سیمینارز ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اسٹڈی گروپس بنتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کورسپونڈنس ہوتی رہتی ہے. تو یہ راستے ہیں ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے. اور ڈسٹینس لرننگ کے تھرو جیسے میں نے کہا کہ مختلف ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال یونیورسٹی خاص طور پہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور جو کہ میرے حساب سے کافی سکسیزفل رہا ان ٹرمز آف انرولمنٹ کہہ لیں. ان ٹرمز آف میکنگ اے ڈفرینس میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ تو آپ لوگ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ آپ لوگ خود اس میں انگیج ہیں. لیکن ان ٹرمز آف انرولمنٹ تو اس میں کافی سکسیس ان کو ملی. باقی ہماری جو ٹیچرز کی جو ایبیلٹیز ہیں، جو اسکلز ہیں، وہ دونوں ایریاز میں لیک کر رہی ہیں. سبجیکٹ کی نالج بھی ان کے پاس نہیں ہے اور ٹیچنگ کی نالج بھی نہیں ہے. دونوں ہی ان کو نہیں آتا، پڑھاتے کیسے ہیں بھی نہیں آتا، اور کیا پڑھانا ہے یہ بھی ان کو نہیں پتہ. تو ان دونوں ایریاز میں کس طرح سے ہم ڈیولپ کر سکیں گے، کتنا وقت لگے گا، یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ آپ کس طرح سے پورے سسٹم کو نیچے سے اوپر تک اٹھا کر تبدیل کریں گے. اسی لیے ہم یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ایسی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ پھر بھی کچھ بہتر ہیں. خاص طور پہ جو اوپر والے پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے تو اپنا ٹیچر ٹریننگ کا تو اچھا خاصا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے. تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جنرل ٹیچرس کے لیے بھی؟ یہ کچھ انٹرسٹنگ کوسچنز ہیں ان کو کہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوا. اب سوال کچھ دیکھ لیتے ہیں. ایک سوال ہے جی، ایلیبوریٹ دا رول آف ڈسٹینس ایجوکیشن ان پرووائڈنگ ٹیچرس ٹریننگ اپرچونیٹیز ٹو ماسز، ہائی لائٹ دا پرفارمنس آف علامہ اقبال ان دس کانٹیکس. تو اب آپ علامہ اقبال میں پڑھ رہے ہیں اور اچھے خاصے قصیدے لکھ دیجیے. یہ قصیدے تو آپ بہت تفصیل سے لکھ سکتے ہیں نا. علامہ اقبال میں BEd ہوتا ہے، علامہ اقبال میں جو ہے وہ ایجوکیشن میں ماسٹرز ہوتا ہے، علامہ اقبال میں ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ PhD تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ علامہ اقبال کا جو رول ڈسٹینس لرننگ کی وجہ سے جو لوگوں کو فائدہ ہے، وہ فائدے ایک ایک کر کے سارے گنوائیے کہ یہ فائدہ ہے ڈسٹینس لرننگ کا. پھر کاسٹ کم ہے تو کاسٹ کو لے کر اس کا فائدہ گنوائیے. اس کے بعد آپ یہ بات کریں گے کہ جی ڈسٹینس لرننگ ہونے کے باوجود یہ بہت ساری کلاسز پریکٹیکل بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بلا کے ان کے ایگزامز بھی کرواتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سوال کا جواب بڑے اچھے سے آپ علامہ اقبال کی تعریفوں میں کر کے لکھ سکتے ہیں. ایک آدھ چھوٹی موٹی کوئی سجیشن بھی اس میں دے سکتے ہیں. ڈسکس دی کنٹمپرری ایشوز آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ان پاکستان. یہ سارے ایشوز آئیں گے اس میں. بہت آسان سوال یوں ہو گیا کہ جب سارے ایشوز آ گئے تو لکھنے کو بہت کچھ مل گیا. پھر اس سے ایک سوال ہے کہ کمپیئر دا پرفارمنس آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ایٹ ایلیمنٹری لیول ان پاکستان. تو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی جو ڈفرینس ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کس طرح کے ہیں اور پبلک اسکولس کس طرح سے ہیں.
تو آپ اس کو 2-3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک فلی پبلک اسکول، اس کے سارے مسائل، ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکول، اس کے سارے ایڈوانٹیجز لیکن فیس کے مسائل، اور ایک مڈل پرائیویٹ اسکول جس میں کچھ اس طرف جاتے ہوئے اور کچھ اس طرف جاتے ہوئے اسکولز بھی ہیں. چوتھی کیٹیگری آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو این جی اوز نے اسکولس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اٹھایا ہے، ان اسکولس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ڈسکس دا نیڈ اینڈ امپورٹنس آف ان سروس ٹریننگ ود اے فوکس آن کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اگین یہ بھی آسان سوال ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ کیسے ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہے. یہ ساری باتوں کو لے کر ہم کافی کچھ بات کر سکتے ہیں. تو مس اینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی کچھ سوال نکال کے رکھے ہوئے ہیں. 8623 یونٹ 9 ایک نظر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جی مس. ایک سوال ہے جو کہ اسپرنگ 2021 میں آیا ہے. ڈسکس دا انیشیٹیوز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ فار یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن. ہاؤ کین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کنٹریبیوٹ ٹو اچیو دس ٹارگیٹ. اور اسی طرح یہی سوال سب نے تھوڑا سا چینج کر کے آیا ہے اسپرنگ 2022 میں. ایکسپلین دا کانسیپٹ آف یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن. اور وہی ریپیٹ ہوا ہے کہ ہاؤ کین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کنٹریبیوٹ ٹو اچیو دس ٹارگیٹ. اچھا دیکھیے، یونیورسلائزیشن کو لے کر ابھی ہم نے بات کی. ہم نے کہا پرائیویٹ اسکولز اور پبلک اسکولز کی بات کی، اور ہم نے کہا کہ طبقاتی نظام ہو گیا. طبقاتی نظام یونیورسلائزیشن کا الٹ ہے کہ جس میں کہ سب ایک جیسی تعلیم حاصل نہیں کر رہے. تو وہ اب یہاں سے لے کے وہ سارے مسائل آپ اٹھائیں گے کہ پہلے تو وہ ایشوز ہیں کیا، کہ یونیورسلائزیشن کیوں نہیں ہو پا رہی. اس میں 18ویں ترمیم کا بھی تذکرہ کریں گے کہ وہ پروونشل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بھی یونیورسلائزیشن مشکل ہو گئی ہے. اور پھر جو اسکولس کا جو گریڈڈ سسٹم ہے، جتنی فیس ہے اس کے حساب سے وہ اس سسٹم کو کمپلائی کر رہا ہے. اور پھر کیمبرج سسٹم بھی ہے، پرائیویٹ بورڈز بھی ہیں، پھر گورنمنٹ بورڈز بھی ہیں، اور پھر گورنمنٹ بورڈز کے اندر بھی فیڈرل بورڈ ایک الگ بورڈ ہے، اور ہر ایک الگ کریکولم لے کے چل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے یونیورسلائزیشن ہو نہیں پا رہی. ہونی چاہیے. اب ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ پبلک اور پرائیویٹ اسکولس کی آپس میں کولیبریشن اسکولس کے لیول پر ہی نہ ہو، بلکہ جیسے میں نے یہ کہا تھا نا ابھی کہ پرائیویٹ اسکولس کچھ خاص طور پہ بڑے پرائیویٹ اسکولس کافی کچھ حاصل کر چکے ہیں کریکولم کے حوالے سے بھی، ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے بھی. تو ان کے ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروائے جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اس کا میڈیم آف انسٹرکشن بھی اور اس کا کنٹینٹ بھی. اور یہ واقعتاً ایک بہت مشکل بات ہے، کیونکہ اس وقت جو کلاس ڈفرینس کریٹ ہو چکا ہے، اس ڈفرینس کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو وہ جاننا ہی نہیں ہے، اس کو باتیں کرنی نہیں ہے جو کہ غریب آدمی کرنی ہے، اور جو ایلیٹ کلاس کو باتیں کرنی ہے وہ غریب آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آنی. تو یہ جو ڈفرینس کریٹ ہو چکا ہے، اس کو پارٹ پانا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہوگا. لیکن جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایک غریب کے گھر میں بھی یوٹیوب آ گیا ہے. وہاں سے آپ اٹھا کر اس کو آج کے دن یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر اس کا لیول بڑھا کر اس کے کانسیپٹس کو بہتر کر کے وہاں تک لے آئیں کہ ہم کسی ایک یونیورسل ایجوکیشن سسٹم کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو اس پہ آپ کافی سارے اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک میں یونیورسل ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں، جس میں سملر لینگویج اسکلز، سملر لاجیکل میتھمیٹیکل اسکلز. اس کی مثال میں آپ انڈیا کی بھی اچھی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھی اگزامپل انڈیا کی اس لیے کہ انڈیا میں بہت کم بچے ایسے ہیں جو کیمبرج کے ایگزامس دیتے ہیں. پاکستان کے مقابلے میں تو بہت ہی کم بچے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے لوکل سسٹم کو اس بات کو انشور کیا ہے کہ ایک تو اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے، اس میں یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کرپشن سے کسی حد تک پاک ہو، اور پھر اس تعلیم کو حاصل کر کے جاب مل جاتی ہے بچے کو، چاہے وہ بڑے اسکول کا بڑے گھر کا بچہ ہو، چھوٹے گھر کا بچہ ہو. اس کو آگے گورنمنٹ جابس، پرائیویٹ جابس یا ملٹی نیشنلس کی جابس تک اس کو اسی سسٹم سے پڑھ کے انہیں یونیورسٹی انہیں اسکول سے گزر کے مل جاتی ہیں. تو اس کی مثال دیتے ہوئے ہم اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین اور کر سکتے ہیں. ہاں یہ سوال بھی انہوں نے بتایا، آپ سوال بتائیے پھر میں اس کو ریلیٹ کروں گا. اسپرنگ 2019 کا سوال ہے کہ واٹ آر دا چیلنجز ٹو ایلیمنٹری ایجوکیشن ان یور پوائنٹ آف ویو. ڈسکس ان ڈیٹیل اینی ٹو چیلنجز. یہ ان سارے چیلنجز کی ہی بات ہو رہی ہے. فیمیل ایجوکیشن، ڈراپ آؤٹ، کریکولم، ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن، ایگزامینیشن سسٹم، ان سبھی کی بات ہو رہی ہے.
تو پہلے آپ جنرل سی بات کر کے پھر ان میں سے کسی دو کو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ والا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے سوال بھی کافی سارے ڈسکس کر لی, ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی باتیں. اور دو سوال اور بتانا چاہتی ہیں مس, جی چلیں آپ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, جی مس دو سوال اور بتائیے. Autumn 2023 کا سوال ہے, define the term female education and discuss its significance in the context of 21st century by focusing on its impact on the society and economy. دیکھیے, یہ فیمیل ایجوکیشن کو لے کے ہم نے کافی باتیں کرنی ہیں, پورا کور ہوگا. ہاں, آج کے دور میں خواتین کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, اس اینگل کو جو ہے آپ لے لیں گے. اس کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن ان دا اکانومی بھی آئے گا, اس کے اندر خواتین کی ضرورت کہ وہ اپنی اگلی نسل کو کس طرح سے تعلیم دینے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, چاہے وہ دیہی خواتین ہوں چاہے وہ شہری خواتین ہوں, دونوں کے لیے آپ رکھ کے اس کو اچھا خاصا ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے, جیسے ہم نے کافی سارے پوائنٹس بھی نکالے ہوئے تھے, یہ ہے جس کو کہ لے کر آپ کو اس میں ڈسکس کرنا ہے. جی. اور Autumn 2021 کا سوال ہے کہ describe the role of teacher training and the deterioration deterioration of education system and suggest measure for its improvement. فار اٹس امپروومنٹ. تو ہماری جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کی ڈیٹیریوریشن یعنی اس کی زبوں حالی کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا میجرس اس کے لیے دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیے, ہم نے یہاں پہ کافی ساری بات کی تھی کہ ہماری جو ٹیچر ٹریننگ کی ٹیچرز کی حالات جو ہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے شروع ہوں گے, کرپٹ اپوائنٹمنٹ سے شروع ہوں گے, اور پھر وہاں سے لے کر ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ٹیچرز ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے. ٹیچرز اگر ٹرین نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح سے بچوں کے اوپر امپیکٹ کریں گے. جیسے میں نے کہا تھا, نہ وہ سبجیکٹ میں ٹرینڈ ہیں نہ وہ ٹیچنگ میں ٹرینڈ ہیں. پھر وہ تمام آپشنز جو ہم دے سکتے ہیں, جس میں کہ یہ ٹیچنگ لائسنس کی بات کر سکتے ہیں جو مختلف صوبوں میں اب شروع ہونے جا رہا ہے, کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہم بی ایڈ, ایم ایڈ اور پھر ہائر ایجوکیشن ان ٹیچنگ کی بات کر سکتے ہیں. اسی کے اندر پھر ہم ڈسٹینس لرننگ کو لے کے آئیں گے اور علامہ اقبال کے پروگرام کو تھوڑا تفصیل سے بتا کے اس کی کچھ تعریفیں بھی کریں گے. تو یہ کچھ سوال تھے, امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور سوال بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگلے چیپٹر میں آپ سے ملاقات کریں گے. یہ چیپٹر ضرور کرنا ہے جی, یہ چھوٹا اور آسان چیپٹر ہے, چیپٹر 6 اور چیپٹر 9 ضرور کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.